السلام علیکم، خوش آمدید۔ اردو کی آج یہ ہماری چوتھی ورچوئل کلاس ہے۔ آج ہم اردو لٹریچر کے بارے میں پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 101، عنوان علم کی شمع، بلند خوانی کی جا رہی ہے۔ میرا نام شمع ہے، مگر لوگ اب مجھے علم کی شمع کہتے ہیں۔ پڑھنے والے کہیں مجھے موم بتی نہ سمجھنے، اس لیے اپنا تعارف کروا دیتی ہوں۔ میں کشمیر کی سرسبز پہاڑوں اور اونچے چناروں کی سرزمین پر پیدا ہوئی۔ والدین غریب اور محنت کش تھے، مگر انہیں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرانے کی دلی آرزو تھی، اور انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس آرزو کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش بھی کی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم سب بہن بھائی بھی خوب توجہ سے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ بابا دن بدن کمزور اور بیمار ہوتے جا رہے تھے۔ ذمہ داریوں کے بوجھ سے ان کی کمر دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ آمدنی کا کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہ تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور سوچتی تھی کسی طرح بابا کا بوجھ بانٹ لوں۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی سبیل نکال لی۔ سبیل کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ کوئی حل نکالنا، یعنی کوئی راستہ نکال لینا۔ میں 12ویں جماعت کا امتحان دینے کے بعد نتیجے کا انتظار کر رہی تھی کہ اس دوران میری نظر سے ایک اشتہار گزرا۔ اشتہار یعنی کہ کوئی ایڈورٹائز گزری کہ کشمیر میں اسکول اساتذہ کی ضرورت ہے۔ بابا سے اجازت لے کر میں نے بھی درخواست دے دی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم اور والدین کی دعاؤں سے مجھے یہ ملازمت مل گئی۔ میں بہت خوش تھی، تنخواہ بھی مناسب تھی۔ اب میں بابا کا بوجھ بانٹنے میں کامیاب ہو گئی۔ بچوں کو پڑھانے سے بڑھ کر اچھا کام کون سا ہو سکتا ہے؟ بس ایک مشکل تھی کہ اسکول گھر سے بہت دور تھا۔ بس سے جانے میں بھی 1 گھنٹہ لگ جاتا۔ شروع میں تو بابا روز مجھے چھوڑنے جاتے اور واپس لینے بھی آتے۔ پھر میرے گاؤں کی ایک اور استانی میری ہمسفر بن گئی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل آسان کر دی۔ میری آمدنی سے گھر میں خوشحالی نظر آنے لگی۔ میں بھی بہت خوش تھی کہ آمدنی بھی ہونے لگی تھی، اور میں کام بھی وہ کر رہی تھی جو مجھے بے حد پسند ہے۔ استانی بننے کا خواب میں بچپن سے دیکھا کرتی تھی۔ اس کی وجہ میری پسندیدہ استانی مس ریحانہ تھیں۔ وہ نہایت شفیق خاتون تھیں۔ سب بچیاں نہ صرف ان کی بہت عزت کرتی بلکہ بے حد محبت بھی۔ میں بھی ان کی طرح علم، محبت اور شفقت کے پھول نچھاور کرنا چاہتی تھی، اور اب مجھے یہ موقع ملا تھا تو میں ان کی تقلید کر رہی تھی۔ تقلید کرنا یعنی پیروی کرنا۔ بچوں کے ساتھ وقت گزار کر ان کو پڑھا کر مجھے بہت سکون ملتا۔ وقت اسی طرح خوشی خوشی گزر رہا تھا۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا تھا۔ 5 روزے گزر چکے تھے۔ مجھے بچوں کی آنکھوں میں عید کی خوشیوں کے جگنو چمکتے دکھائی دیتے تھے، مگر چھٹے روز کو قیامت آ گئی۔ ہاں، وہ قیامت ہی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، 8 اکتوبر سن 2005 کو میں حسب معمول پڑھانے میں مصروف تھی کہ زمین چنگھاڑنے لگی، پہاڑ لرزنے لگے اور دھول مٹی کا طوفان آ گیا۔ دراصل یہ ہولناک زلزلہ تھا جس کی شدت بہت زیادہ تھی۔ لمحوں میں ہی ہماری کلاس کی چھت زمین پر آ گئی اور بہت سے بچے
اس کے نیچے دب گئے۔ کلاس کا آدھا حصہ نسبتاً محفوظ تھا، مگر یہاں بھی ملبہ گرنے سے بچے زخمی ہو گئے تھے۔ مجھے بھی کئی چوٹیں آئی تھیں۔ حواس بحال ہوتے ہی جو آواز میں نے سنی وہ بچوں کی دل خراش چیخیں اور معصوم فریادیں تھیں۔ اللہ جی رحم فرمائیے۔ زلزلہ تھم چکا تھا۔ میں بچوں کو تسلی دے رہی تھی۔ کچھ بچے مجھے بھی تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ باہر نکلنے کا راستہ بھی ملبے میں دب چکا تھا۔ اب ہم سب نے مل کر مدد کی آوازیں لگائیں، مگر لگتا تھا کوئی ہماری آواز سن نہیں سکتا۔ میں نے کاغذوں سے بچوں کے زخم صاف کیے، ان کی ہمت بندھائی۔ بہت وقت گزر چکا تھا، بچے سہمے ہوئے تھے۔ بھوک، پیاس اور زخموں کی شدت سے وہ رو رہے تھے۔ مجھے بار بار ملبے میں دبے ان بچوں کا بھی خیال آتا جن کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ پھر اندھیرے میں ایک اور چراغ بجھ گیا، یعنی کسی ایک اور بچے کا انتقال ہو گیا۔ ایک بچہ زندگی کی قید سے رہا ہو گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح 6 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ اب کلاس میں صرف 5 بچے زندہ تھے اور میں ان معصوموں کو سمٹے بیٹھی تھی اور دعائیں کر رہی تھی۔ ہمارا اسکول ایک بہت دور دراز مقام پر تھا جہاں تک رسائی آسان نہ تھی۔ مجھے بار بار بابا اور ماں کا خیال آتا، اپنے چھوٹے بہن بھائی یاد آتے۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر حلق سے آواز نہ نکلتی تھی، رونا چاہتی تھی مگر آنسو نہ آتے تھے۔ بس چپ چاپ بچوں کو تھپکائے جاتی تھی، پھر مجھے بھی بے ہوشی نے تھپک کر سلا دیا۔ ہوش آیا تو کسی امدادی کیمپ میں تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بھاگی مگر چکرا کر گر پڑی۔ چند دن بعد حواس بحال ہوئے تو پتہ چلا ماں، بابا، بھائی، بہن سب کو زلزلے نے نگل لیا۔ بس میں زندہ تھی اور یہ سوچتی تھی اب کس کے لیے جیوں، کس کا بوجھ بانٹوں۔ میں رونے لگی۔ ایک دن صبح چند بچے ہاتھوں میں پھول لیے میرے پاس آئے اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگے۔ یہ وہی بچے تھے جو میری طرح زلزلے کو شکست دے کر زندگی کی بازی جیت چکے تھے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، ان بچوں کی خیریت پوچھی۔ کئی بچوں کے والدین اب زندہ نہ تھے۔ کچھ دنوں کے بعد حالات معمول پر آنے لگے تو میں نے فیصلہ کیا اب باقی زندگی ان بچوں کے نام کر دوں، انہیں علم دوں اور علم کی شمع بن جاؤں۔ اب میری زندگی کا یہی مقصد ہے۔ میرا فیصلہ ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، بالکل شمع کا فیصلہ ٹھیک ہے۔ شمع کی زندگی کے اندر یہ جو قیامت ہوئی بہرحال یہ اللہ پاک کی طرف سے تھی اور یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ سن 2005 8 اکتوبر کو یہ زلزلہ آیا تھا جس نے بہت سے گھر اجاڑ دیے تھے، بہت سے شہر تباہ کر دیے تھے۔ انہی میں سے ایک گھر اور ایک شہر شمع کا ہے۔ شمع نے اپنی باقی زندگی اسی طرح بچوں کی خدمت میں یعنی کہ ان کو پڑھانے میں صرف کر دی۔ اس طرح کے انسان اور زندگی کی اتنا بڑا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی اور اس نے یہ فیصلہ چنا۔ اسی سبق کے مشکل الفاظ صفحہ نمبر 105 پہ موجود ہیں۔ ان الفاظ و محاورات کے معنی آپ کو دیے گئے ہیں، ان کے مشکل الفاظ آپ یاد کر لیجئے۔ اسی الفاظ و محاورے کا نیکسٹ کلاس کے اندر آپ سے سوالات ہوں گے اور اس چیپٹر سے ریلیٹڈ آپ سے کوشچن کیے جائیں گے، سوال جواب کیے جائیں گے۔ دوبارہ سے اس چیپٹر کو ایک دفعہ ریڈ کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔